آج 28 ربیع الثانی آخری جمعہ آخری موقع۔ آج کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ہی فرشتے دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 ربیع الثانی جمعے کے دن ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس تسبیح کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوں اور اسے خوب پے در پے مال و دولت اور ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گی۔ جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہو، اللہ کے قریب ہونا ہو، اللہ کا لاڈلا بننا ہو، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہو، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہو، جس کسی کو رب کریم سے اپنی من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانی ہو، تو آج 28 ربیع الثانی جمعے کے دن اس تسبیح کو لازمی پڑھنے۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا لے۔ تو یہ تسبیح استغفر اللہ کی تسبیح ہے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہوں کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفر اللہ کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے اور مغفرت گناہوں کی شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہیں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آج 28 ربیع الثانی جمعے کے دن استغفار کر لو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آج موقع ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات و احادیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پہ رب کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری صبح شام، ہمارے دن، ہماری راتیں کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، کوئی مصیبت میں جکڑا ہوا ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر انسان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو، جو شرم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جسے حقیقت کا احساس ہو کہ میرا پورا عمل محفوظ کر لیا گیا اور کل قیامت والے دن رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج جو بندہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، اور اللہ کا لاڈلا بننے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت، رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔
لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب جان لیتے ہیں کہ آج کا عمل کیا ہے۔ آج 28 ربیع الثانی آخری جمعہ، آخری موقع ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ درود پاک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری، کاروبار، مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے آج مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ 28 ربیع الثانی جمعے کے دن کا خاص عمل ہے، لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ جس کو جو بھی چاہیے آنکھ کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجیے کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کا قریب بیٹھے ہیں اور بچوں کی طرح گڑ گڑا کر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھ رہے ہیں اور رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجیے گا۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج موقع ہے رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہشوں کو پورا کروانے کا۔ آپ نے پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، 100 بار کا مطلب ہے 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا رحمان رب کی رحمان والی صفت ہے، جسے پڑھنے سے رب کی ذات ہر طرح کے مسائل کو اپنے رحم و کرم سے ختم فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ منگتا بھکاری بن کر عاجزی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھتا شروع کرتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں، وہ رب کے حکم پر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی ایک تسبیح توجہ سے دھیان سے پڑھیے گا۔ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو بھی گنہگار سیاقات، تنگ دست، مایوس، ڈپریشن کا شکار، جو بڑے سے بڑے وظائف سے اور بے حد محنت و مشقت کے باوجود تھک چکا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی، آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ یہ لاڈلی تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ استغفار پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا اپنے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے
اور جس نے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ہے، اور دوسرا وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ بتایا۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یہ ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ذات واحد لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو وہ رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں رب کو وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے؟ رب کے فرشتے آپ کا نام رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، میں راضی ہوں، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر آپ کے مقدر میں ایسی خواہشات، ایسی کامیابی، ایسے عروج، ایسی ترقیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ آپ نے تیسرے نمبر پہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے جب اللہ کی لاڈلی تسبیح کے بعد رب راضی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اگر آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ جیسے ہی آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ آج 28 ربیع الثانی جمعہ کے دن یہ 3 اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح بتائی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا خاص تحفہ آپ کے حوالے کیا، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ بتایا ہے۔ آپ نے اس عمل کو شروع سے آخر تک بتائی گئی ترتیب سے پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھنا، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ دعا میں آپ نے حاجتیں مانگنی ہیں۔ محترم ناظرین، جو آپ کے مسائل پریشانیاں ہیں، آپ نے دعا میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ اے اللہ، تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اے اللہ، میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اس طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لینا، اللہ سے لفظوں کا ہیر پھیر کر لینا، مانگ لینا دعا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ دعا دل کے عبادت ہے۔ دل کی عبادت کے لیے دل کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ دل کی پاکیزگی گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، آنسو بہائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ سے گناہوں پر ندامت کرنا گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب گناہ معاف ہوں گے، اب کیا کریں؟ اب جس پاک ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جا رہی ہے، اس کی حمد و ثنا لازمی ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، دل کی سرزمین کو نرم کیا جائے۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا تو اس سے دی گئی سزائیں میں بہت اثر ہوتا ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ آنسو ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا۔ جب ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے رو پڑتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ، اس کی تکلیف کو دور کرے۔ ہمارا اللہ تو ہم سے بہت پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے آنسو کی لاج رکھے گا، اور اس
کہ وہ اس کی رضا عطا کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہو، اپنے سچے جذبات کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ اللہ ہی تو ہے ہمارا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے باتیں کیا کریں، اپنی ہر ایک بات اسے بتایا کریں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سب سے اہم چیز کامل یقین ہے۔ کامل یقین کے ساتھ جو مانگ لیا جائے مل جاتا ہے۔ یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔